अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। लॉन्ग मार्च को लेकर क्या वफाक और पंजाब आमने सामने आते जा रहे हैं? क्या इन हुकूमतों के मातहत अदारे एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं? गुज़िश्ता रोज वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी समेत तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा हामिद जमान को गिरफ्तार किया। तारिक शफी और आमिर कियानी के घर पर छापे मारे गए। फिर खबर आई कि एंटी करप्शन पंजाब ने IG इस्लामाबाद को तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। आज एक मुकदमे में वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। ये वारंट स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट रावलपिंडी की जानिब से जारी किए गए, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए एंटी करप्शन की जो टीम है वो इस्लामाबाद भी भिजवाई गई। इस्लामाबाद पुलिस टीम को वापस भिजवा दिया और मुकदमे का मुकम्मल रिकॉर्ड साथ लाने का कहा। मुशीर वजीर आला पंजाब बराए एंटी करप्शन मुसद्दक अब्बासी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ 2019 में FIR दर्ज की गई, जिसके बाद उन्होंने तफ्तीश में ताउन किया और ना ही पेश हुए। हमने अदालत से गिरफ्तारी के वारंट लिए। अब देखना यह है कि थाने का अमला अदालती हुक्म पर अमल दरामद करवाता है या नहीं। ये जो मामला है, अब मुस्लिम लीग नून का रद्द-अमल भी इस पर आ रहा है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि वारंट अफरा तफरी फैलाने की साजिश है और ये इमरान खान के खौफ की वजह से जारी हुए हैं। उन्होंने इसे वफाक पर हमले से ताबीर किया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का यह कहना था कि राना सनाउल्लाह लॉन्ग मार्च में रुकावट है, इसलिए ये इनको गिरफ्तार कराना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि सनाउल्लाह जो है वो रुकावट है, हमारी रुकावट है, वो उसने पिछली दफा इनको रोका है, वो उसको गिरफ्तार कराना चाहते हैं। इससे पहले ये उससे बहुत पहले जो है ये इनकी इस बारे में से हवा निकल रही है और निकल जाएगी कम्प्लीटली। हमें पंजाब हुकूमत से कोई खौफ नहीं है। हम इनकी तरह जमानतों के लिए जो है धक्के नहीं खाते फिरेंगे अदालतों के अंदर। गिरफ्तार करना है कर लें। एक दूसरे के खिलाफ ये तलबियां, गिरफ्तारियां, मुकदमात ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब एक तरफ आवाम सैलाब के बाद कर्ब से गुजरे हैं। कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं और इन इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े हैं। फिर दहशत गर्दी के खतरात भी मंडला रहे हैं। आज शिद्दत पसंदों के एक मुसल्लह गिरोह ने बाबूसट रास्ता बंद करके गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर वजीर उबैदुल्लाह बेग को यरगमाल बना लिया। अगरचे उबैदुल्लाह बेग ने इस बात की तरदीद की और कहा है कि लोगों ने अपने मुतालिबात मनवाने के लिए उन्हें बैठाए रखा, लेकिन बलूचिस्तान, सवात, अफगानिस्तान की सरहद पर ये खतरात नजर आ रहे हैं। मुल्क मुआशी तौर पर खतरनाक दहाने पर खड़ा है और दिवालिया होने की तलवार जो है वो अभी भी हमारे सरों पर लटक रही है। क्या ऐसे वक्त में हमारी हुकूमतों की, चाहे वो सूबाई हो, वफाकी हो, तरजीहात और तवज्जो दुरुस्त सिमत में है? क्या हुकूमतों के मातहत अदारों की तरफ से मुकदमात में सियासी मुखालिफिन की तलबियों और गिरफ्तारियों का इस तरह से जवाज है? एक तो प्रोग्राम में आज इस इशू पर बात करनी है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च के हवाले से 7 दिन की डेडलाइन दी थी और कहा था कि इसकी तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। सितंबर को फवाद चौधरी ने ट्वीट भी की और 1 अक्टूबर को इमरान खान ने खुद कहा कि 7 दिन में इसकी तारीख का ऐलान हो जाएगा। 7 दिन के बाद हम फैसला करेंगे कब हम रिकॉल देंगे। फैसला तो हमने कॉल कर लिया। पहले तो आप जिस तरह इनको मुसल्लत किया, उसके बाद इनको जो करप्शन केसेस माफ करवाए, ये हो ही नहीं सकता कि हम आप चुप करके बैठे। अभी तक इस तारीख का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इस मार्च को फैसला कुन और इस मर्तबा भरपूर प्लानिंग के साथ इस्लामाबाद आने का दावा बार बार कर रहे हैं। मेरी कौम तैयार है निकलने के लिए। राना सनाउल्लाह उसका भी प्लान है और शहबाज शरीफ का भी और मेरा भी प्लान है। ये जो अब हमारी वारदात होगी इस्लामाबाद पे, ये आखिरी होगी और फैसला कौन होगी। मैं भी तैयार हूँ, जेलों के लिए मेरी कौम भी तैयार है। मुझे तो आपके प्लान का पता है, लेकिन आपको मेरे प्लान का नहीं पता। इस्लामाबाद के ऊपर मार्च तो उसका एक हिस्सा है, बाकी भी कप्तान ऐसी प्लानिंग कर रहा है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने नहीं की। अभी तो मैं जेल भरो तारीख शुरू करने लगा हूं। हमें जेलों में डालने से ना डराओ। हुकूमत भी मुसलसल दावे कर रही है कि इमरान खान को इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इजाजत नहीं दी जाएगी और इस मर्तबा भी तैयारी के साथ इमरान खान का मुकाबला किया जाएगा। धोनी तैयार की जो सूबे है उस
کوئی کرنٹ آ جائے گا اور وہ بھاگے گا، بنی کا پہنچ جائے گا. اگر وہ ڈی چوک کی طرف آئیں گے تو پھر ان کو جو ہے وہ دھوئی دی جائے گی. وہ مسلح جتھے کو لے کے چڑھائی کرے گا تو اسے روکنے کے لیے ہمیں جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کو جو ہے وہ روئے کار لانا پڑے گا. پی ٹی آئی احتجاج کرنا چاہتی ہے، دھرنا دینا چاہتی ہے، وہ اسلام آباد کی انتظامیہ کو درخواست دے، ہم ان کو بالکل نہیں روکیں گے. لیکن اگر وہ اسلام آباد پہ قبضہ کرنا کے لیے آنا چاہتے ہیں، وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، تو پھر اگر میں یہ بات کہتا ہوں کہ ان کو ہر قیمت پہ جو ہے ان کو روکیں گے اور اس انداز سے روکیں گے کہ ان کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا. کیا حکومت اس لانگ مارچ کو روک سکے گی؟ اس پر بھی پروگرام میں بات ہوگی. ویری کوئکلی میرے ساتھ آج کی ڈیبیٹ میں جو پینل موجود ہے تعارف کرا دیتا ہوں. حسان خاور صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، وہ ہمیں آج کی اس ڈیبیٹ میں جوائن کریں. بہت شکریہ حسان خاور صاحب. علی پرویز ملک صاحب مسلم لیگ نون سے ممبر قومی اسمبلی ہیں، وہ آج کی اس ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. میں ڈیبیٹ کا آغاز علی پرویز ملک صاحب آپ سے کرتا ہوں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو ماتحت ادارے ہیں حکومتوں کے، وفاقی حکومت کے ماتحت جس طرح سے ایف آئی اے ہے اور پنجاب حکومت کے ماتحت یہ اینٹی کرپشن کا محکمہ ہے، تو یہ لانگ مارچ نزدیک آتا جا رہا ہے، تو یہ طلبیاں، گرفتاریاں، مقدمات اور آج جو رانا ثناء اللہ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں اور یہ محکمے، ماتحت ادارے استعمال ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رحمان بھائی. اچھا، گزارش اس طرح سے ہے کہ افسوسناک صورتحال ہے اور ہمیں میرا خیال ہے یہ جو آج جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کے اوپر آنے سے پہلے ایک سیکنڈ صرف یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس ساری بیماری کا جنم کہاں سے ہو رہا ہے. تو اس میں میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں رحمان صاحب کہ اگر کوئی شخصیت اپنے آپ کو دستور سے بڑا سمجھے نا تو اس قسم کے حادثات ہی آگے جنم لیتے ہیں. گزارش یہ ہے، عمران خان صاحب شاید آج تک یہ چیز ڈائجسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ان کو ایک آئینی طریقہ کار کے ساتھ ان کی حکومت کو گرایا گیا ہے، اور جو ان کی حکومت گری تھی وہ صرف اور صرف اس لیے گری تھی کہ ان کے جو اتحادی ہیں انہوں نے اپنی سپورٹ ان سے وڈرا کر لی ہے. اور جس طرح ہی یہ معاملہ ہوا ہے وہ چاہتے تھے کہ ہمارے اداروں کو ایک دفعہ سے پھر وہ اپنی سپورٹ کے اندر ملوث کر سکیں، غیر آئینی ان کا ایک کردار سامنے آئے. اس کے علاوہ وہ ریاست کو فرق فرق ناموں سے پکارتے رہے، وہ عجیب عجیب قسم کی حرکتیں جس کے اندر وہ ریاست کے مفادات کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے. اور میں خالی یہ سائفر کی بات تک نہیں کر رہا ہوں، آپ اس سے پہلے شہباز گل کا واقعہ دیکھ لیں، شوکت ترین کا واقعہ دیکھ لیں. انہوں نے اس ملک کی خارجہ پالیسی کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اس ملک کے اندر ججوں کو کیا القابات دیے، انہوں نے میر جعفر کس کو کہا. تو اس کے پیچھے ایک پوری چین آف ایونٹس ہے، اینڈ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ he just refuses to accept کہ وہ اپنی میجورٹی نیشنل اسمبلی میں کھو چکے ہیں اور اب اس وقت کوئی اور حکومت وجود کے اندر آ گئی ہوئی ہے اور اس کے پاس ایک آئینی مدت موجود ہے جس کو وہ سرو آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو سدھارنے کی کوشش کر رہی ہے. تو میرے خیال سے یہ وہ پرسپیکٹیو ہے جس کے اندر ہمیں ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اور میں یہ جو ماتحت ادارے ہیں وہ تحریک انصاف ایف آئی اے کی کارروائیوں کو اسی سے جوڑ رہی ہے. سیف اللہ نیازی کی گرفتاری ہے، یہ حامد زمان کی گرفتاری ہے، تو جو ان کی گرفتاریاں ہیں وہ آگے کہ وہ انتقامی کارروائی کر رہے ہیں. جو آپ لوگ کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ پروسیس کا حصہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کر رہی ہے وہ انتقامی کارروائی ہے. تو سر یہ فیصلہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو آپ سے صرف گزارش یہ کی کہ بنیادی طور پہ یہ مسئلہ کہاں سے ابھر کے آگے آ رہا ہے. اس کے بعد جو جس قسم کی سیاست ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، میں نے تو اپنا اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا کہ ہم ریاست کے اداروں کو پولیٹیکل سکور سیٹلنگ کے اندر ہم انوالو کر رہے ہیں. میں نے تو آپ سے یہ گزارش کی، دیکھیں اس کے بعد رحمان صاحب یہ بھی سمجھیں کہ آپ اپنے فیڈریٹنگ اس ریاست کے دو صوبوں کی آپ انفراسٹرکچر ان کے اداروں کو آپ اپنے وفاق کے اوپر یلغار کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کیا آپ کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے پاس اور کوئی آپشن موجود رہتی ہے؟ اب یہ جو ایک معاملہ جس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور جس کی طرف آپ نے بار بار اشارہ کیا، یہ فورن فنڈنگ کا معاملہ، دیکھیں اس میں کوئی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کے وہ سیف اللہ نیازی صاحب ہیں، اس کے علاوہ ان کے سارے پاکستان تحریک انصاف کا جو فائنینشیل انفراسٹرکچر ہے، جو ان کے اے ٹی ایمز ہیں، ان کو حراست میں لیا گیا اور وہ صرف اس لیے لیا گیا ہے. اچھا، آپ یہ کہہ رہی ہیں ٹرینڈ جو ہے یہ مقدمات کا
طلبیوں کا یہ عمران خان نے شروع کیا. میں ذرا فورن فنڈنگ پہ آگے کرتے ہیں بات. وہ ایف آئی اے کی جو کارروائی ہے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایف آئی اے کے کال اپ نوٹسز کو انہوں نے اب جب جواب نہیں دیا تو مجبوراً اس قسم کی کارروائی ہوئی ہے. پر میرے خیال سے یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم اپنے ریاست کے اداروں کو اس ایکسٹریم تک لے کے جا رہے ہیں, چاہے وہ یہ کسی بھی سائٹ سے اس چیز کا آغاز ہوا. ٹھیک ہے. حسان بھائی, یہ کیا واقعی روایت بنتی جا رہی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے پروسیس ہے, پنجاب حکومت اپنا پروسیس کر رہی ہے, وفاقی حکومت اپنا پروسیس کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا دیکھیں, پروسیس تو ہے اور رول آف لا ظاہر ہے کہ جدھر بھی کیسز ہوں گے اس کو چلنا چاہیے, لیکن اس کی جو ٹائمنگ ہے, جو اس وقت حالات ہیں, جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے, جو طرز سیاست ہے, وہ تو ظاہر ہے کہ ایک اور کہانی اس میں سناتا ہے. اس میں تو کوئی مطلب اگر ہم سچ کو جھوٹ کہنے لگ جائیں گے تو مطلب وہ جھوٹ کو سچ کہنے لگ جائیں گے تو سچ تو نہیں ہو جائے گا. لیکن دیکھیں بات یہ کہ علی پرویز ملک صاحب نے ظاہر اپنی سائڈ کا ورژن دیا. یہ ورژن پورے ملک کا نہیں ہے, یہ ورژن عوام کا نہیں ہے. تو پہلے یہ بتاؤں کہ جب کوئی بھی جمہوری قوت کسی پروٹیسٹ کی بات کرتی ہے, جب وہ کہتی ہے ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے یا دھرنا دینا ہے یا کوئی اپنے ڈیموکریٹک رائٹ کو ایکسرسائز کرنا ہے, اس کو یہ کہنا کہ یہ جتھے ہیں, یہ جلغار ہونے لگی ہے, یہ مطلب مناسب نہیں ہے. ابھی جو سرویز آئے ہیں اب آپ دیکھ لیں, مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ پورا ملک کی جو میجورٹی ہے وہ مائنورٹی کے اوپر جلغار کر دے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی لانگ مارچ میں آ کر خدا نہ خواستہ کوئی یہ تو نہیں کر دینا کہ لوگوں کو پکڑ کے باہر نکال دینا ہے. ایک ڈیموکریٹک پروٹیسٹ ہے, لیکن آپ اسلام آباد کے اس وقت حال دیکھیں جو تیاری ہے, وہ تو مطلب ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی جنگ سے نپٹنے کی تیاری کر رہے ہیں. مطلب اتنا خوف لوگوں کا, اپنے ہی لوگوں کا, اپنے ہی عوام کا اتنا خوف کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں. میں حسان بھائی 1 منٹ دیجیے گا ذرا مجھے, میں آپ کی طرف آتا ہوں. کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر صاحب وہ ساتھ ہیں, وزیر داخلہ پنجاب. میں ذرا چاہ رہا ہوں یہ ذرا آج وارنٹ والا معاملہ ان سے بھی پوچھ لوں. ہاشم ڈوگر صاحب بہت شکریہ. ہاشم ڈوگر صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو معاملہ ہے رانا ثناء اللہ کے وارنٹ گرفتاری کا, اور پھر آپ نے جو ٹیم بھجوائی, اینٹی کرپشن نے جو ٹیم بھجوائی, اس کو لانگ مارچ سے جوڑا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے. کیا واقعی یہ وارنٹ گرفتاری کا جاری ہونا, ٹیم کا آنا, یہ لانگ مارچ سے جڑا ہوا ہے, اور کوئی رانا ثناء اللہ کا جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کوئی ڈر ہے, خوف ہے آپ کو؟ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا بہت شکریہ جی. دیکھیں ایسا ہے کہ یہ قطعی طور پہ بھی نہ تو ہمیں خوف ہے, ہمیں تو صرف خدا کا خوف ہے جس کا جو رہے گا انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے. ہمیں کوئی رانا ثناء اللہ کا خوف نہیں ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ لانگ مارچ کے دوران یہ کیا کر سکتے ہیں, پہلی بات. دوسری بات ہے کہ یہ تو 2019 کا اینٹی کرپشن کا کیس ہے, اور ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے رشوت دے کے 2 پلاٹ, تو اس کے بعد ایک غیر قانونی ہاؤسنگ کالونی کو الاؤ کروایا, اور اس کی ڈیٹیلز تو obviously جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کے پاس ہے. تو اس سلسلے میں جب ان کو بار بار طلب کیا گیا اور یہ پیش نہیں ہوئے, کیونکہ ہم تو جانتے ہیں عدالتوں کا احترام کتنا کرتے ہیں, ان کے اندر قانون کا خوف کتنا زیادہ ہے, اور ایک ناخدا بن کے بیٹھے میں اس وقت سمجھتے ہیں کہ میں وزیر داخلہ ہوں پاکستان کا. تو ایک وقت آئے گا جب یہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ, تو ان کو ساری چیزیں فیس کرنی پڑیں گی. بہرحال ابھی بھی جائیں تو تھانے میں پیش ہوں اور اپنا بیان ریکارڈ کروائیں. اگر بے گناہ ہوں گے تو بالکل بھی میں سمجھتا ہوں ظاہر ہے عدالت نے انصاف دینا ہے, اور ہمیں عدالتوں پہ امید ہے انصاف دیں گے. مگر اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے سوالات ہیں کہ یہ کارروائی اب کیوں ہو رہی ہے, تو یہ اتفاق ہے کہ لانگ مارچ کے ٹائم پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یا پھر پروسیس کا حصہ ہے؟ نہیں, ایز فار ایز دیکھیں اینٹی کرپشن علیحدہ محکمہ ہے, اور اس کو ہمارے جو بشیر ہیں احتساب کے وہ دیکھ رہے ہیں. مگر میں بھی چونکہ یہ چیزیں فالو کرتا ہوں, اور جب جہاں پہ پولیس انوالو ہو تو آٹومیٹکلی میری انوالومنٹ ہو جاتی ہے. یہ قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ایسے وقت کے لیے کہ جب وہ لانگ مارچ کی بات ہو رہی ہے. یہ ظاہر ہے ہمیں 2-2.5 ماہ ہوئے ہیں ابھی جب ہم دوبارہ حکومت میں آئے, تو اس کے اندر اتنا ٹائم لگ گیا کہ اس کو کیس کو یہاں تک پہنچتے ہوئے. ابھی تو دیکھیں نا 2-3 دن کے اندر مجھے لگ رہا ہے کہ اریسٹ وارنٹ جو ہیں وہ جاری ہوں گے. مریم اورنگزیب صاحبہ, جاوید لطیف کے بھی جو ان کے اوپر دہشت گردی کا کیس ہے لاہور میں, اور انہوں نے نہ ضمانت کرانا گوارا سمجھی ہے, اور یہ بیٹھے میں اسلام آباد میں. تو ظاہر ہے اس میں بھی جب اریسٹ وارنٹ ہوں گے تو پھر دوبارہ یہی کہا جائے گا کہ شاید ہم لانگ مارچ میں. ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے, قانون کا پروسیجر اڈاپٹ کر رہا ہے. جس طرح عمران خان صاحب روز کسی عدالت میں جا کے ضمانتیں کروا رہے ہیں, تو یہ بھی ذرا تکلیف کریں, ضمانت ہی کرا لیں, اور
बहरहाल फेस तो इनको करना पड़ेगा जी, नहीं केस। लेकिन हाशिम डोगर साहब ये फरमाइएगा, विफाक ने क्योंकि एफआई ने कार्रवाइयां की, वो सैफुल्लाह नियाजी के हवाले से जो है वो पीटीआई कहती है कि एफआई को इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर एंटी करप्शन जो है वो यहाँ पर जो है वो कार्रवाइयां कर रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि विफाक और सूबा और इनके जो मातहत इदारे हैं ये एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आते जा रहे हैं? मैं तो इसमें ये अर्ज करूंगा जी कि जाहिर है, देखें अदारे कुछ नहीं कर सकते, ये सारे केसेस हमारी जो अदालतें हैं उनमें जाती हैं, केसेस जाते हैं, वहाँ पे मुअज़्ज़ज़ अदालतें बैठी हुई हैं, और अगर वो ये कह देंगी कि आप ये फेक केसेस बना रहे हैं तो जाहिर है फिर हमें शर्मिंदगी, और अगर इंशाल्लाह इनके बारे में बोला जो केसेस ये कर रहे हैं रोज ही, तो हमने अपनी तौर से अभी तक कोई भी पंजाब के किसी थाने में कोई इस तरह का इंतकामी या कोई हमने कार्रवाई ऐसी नहीं की। इंतकामी कार्रवाइयां तो इन्होंने की कि इन्होंने पंजाब पुलिस को यूज किया, हमारे घरों में घुसे, हमारी इज्जत पामाल की। हमने तो, मैंने जाती तौर पे तमाम क्रिटिसिज्म के बावजूद पुलिस को यूज नहीं किया कि आप लोगों के घरों में जाएं, उनकी बहनों बेटियों को, वो तो हमारी बहनें बेटियां हैं, तो हमने तो अभी तक कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। तो हालांकि आप शायद सोशल मीडिया देखते हो, लोग तवक्को भी करते हैं और जायज तवक्को करते हैं क्योंकि उनके साथ ज्यादतियां बहुत हुई है, मगर हम फिर भी कानून का रास्ता अपनाना चाहते हैं। अभी ये राना सनाउल्लाह का एक तो ये केस है, फिर आपके अलम में होगा, गुजरात में भी उनपे दहशतगर्दी का केस है, अब उस पर भी कार्रवाई होगी, तो जहां जहां कार्रवाई होगी फिर इनको सामना करना पड़ेगा। तो डोगर साहब, ये लॉन्ग मार्च को भी पंजाब हुकूमत सपोर्ट करेगी, फैसिलिटेट करेगी? देखिए, पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी जो है वो कानून और अमन व अमान और लोगों की जानो माल की हिफाजत पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर लॉन्ग मार्च, मैं तो नहीं समझता ये गैर कानूनी फेल है। अभी 4 साल थे तो सबसे पहले जो है वो बिलावल भुट्टो साहब लॉन्ग मार्च करनी शुरू कर दी। अगर हम उस वक्त पाक में थे, जैसे आज ये कह रहे हैं कि जी हम तो इमरजेंसी नाफज कर देंगे, हमने तो कोई इमरजेंसी नाफज नहीं की। वो पंजाब में आए, हमारे मेन जो मुल्तान रोड है उधर से आते हुए और जीटी रोड से होते हुए पिछले गए। ये हमें बताओ तो हम करेंगे। पंजाब पुलिस जिस दिन लॉन्ग मार्च होगा उसके मैं उम्मीद करता हूँ कि मरियम साहबा भी आके इस महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च करेंगी, क्योंकि ये उस वक्त बड़े शौक से महंगाई की बातें भी करती थी और लॉन्ग मार्च भी करती थी। तो मेरा तो उनको दावत है कि आए लॉन्ग मार्च करें, हम उनको भी मुकम्मल प्रोटेक्शन देंगे पंजाब के अंदर, और इस्लामाबाद जाके उनको भी चाहिए कि वो धरना दे के लोगों के जख्मों के ऊपर मरहम रखने की कोशिश करें। अच्छा, एक और चीज फरमाइएगा कि ये पंजाब हुकूमत को कोई खतरा है, क्योंकि खबरें आ रही थी, राब्ते हुए हैं, कोई मुलाकातें हो रही हैं, तो आपका राब्ता रहता है एमपीएस के साथ, तो आपको कहीं से ये इतला है कि पंजाब में कोई इस तरह का कोई मूव हो सकता है या पंजाब हुकूमत को कोई खतरा है इस वक्त सियासी तौर पर? इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये जो खबरें इस तरह की ब्रेक की जाती हैं, इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि अनसर्टेनिटी पैदा करना। अच्छा। और जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारी इंतजामिया है, इनको बस थोड़ा डराने के लिए और धमकाने के लिए कि हम तो ये जा रहे हैं तो हम आ रहे हैं और हम फिर से वही काम करेंगे। मैं आपको एमपीएस की सूरत बता दूं कि इस वक्त तो लोग हमारे पास सिफारिशें करना शुरू हो गए हैं कि जो नून लीग के लोग हैं कि हम अगला इलेक्शन पीटीआई की टिकट पे लड़ना चाहते हैं, बिकॉज अवाम ने देख लिया है कि किस तरह भरपूर लोगों ने पजीराई की है, अवाम ने पजीराई की है इमरान खान की। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे 176 जो पीटीआई के एमपीएस हैं उनमें कोई भी इतना अकल खो बैठेगा कि वो ऐसा फैसला करेगा। कोई ना हमें कोई ऐसी, मैंने कोई खबर सुनी है, मैं फ्रीक्वेंटली राब्ते में रहता हूँ, रोज हमारा टाइम होता है, हम एमपीएस को मिलते हैं, होती होंगी छोटी मोटी हल्के के हवाले से कोई कभी नाराजगी हो जाती है, मगर इस एक्सटेंट में कि आप इमरान खान को छोड़ दें, तो वो जो माजी में 20 लोगों ने छोड़ा, आपने उनका देख लिया तमाशा, उनका क्या बना। तो दिस इज जस्ट अ ह्यूमर, और ये लोग हवासी फैलाने के लिए और ये तरीकाकार है, मुझे ऐसा कोई नहीं नजर आता। हाशिम डोगर साहब, एक खान साहब की मुलाकात का बड़ा चर्चा रहा सीसीपीओ लाहौर से, वो बड़ी बात हो रही है उसके ऊपर, मुलाकात ये क्या हुई है, और अगर हुई है तो उसमें क्या बात हुई है, क्या कोई खान साहब ने हिदायत दी हैं सीसीपीओ लाहौर को? जी, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल इमरान खान साहब मिल सकते हैं, सीसीपीओ को मिलने में कोई हर्ज नहीं है। मगर उस दिन ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, और मैं नहीं समझता कि वो इतने
چھوٹے چھوٹے کاموں میں وہ ایسے نہیں ہے کہ بیٹھ کے لوگوں کے خلاف سازشیں کریں, پلاننگ کریں. اچھا. اور اس دن تو قطعی طور پہ جو ہے نا, جو ہمارے سی سی پی او کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. عمران خان صاحب کی ساری اپنی پارٹی کے حوالے سے ملاقاتیں تھیں, اور لوگوں کو گرفتار کرنا نہ کرنا یہ پولیس کا کام ہے. میں البتہ اس کو دیکھتا رہتا ہوں ایز اے ہوم منسٹر. بہرحال آئی ایبسلیوٹلی ڈینائی کہ کوئی ایسا انہوں نے کوئی حکم دیا ہے یا ملاقات کی, یہ ان کے لیول کی بات ہی. اچھا سر, اب یہ تاثر یہ بنتا جا رہا ہے کہ جیسے وفاق اور صوبہ پنجاب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے ہیں جو ہے وہ, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ورکنگ ریلیشن شپ آپ کی وفاق کے ساتھ بن سکتی ہے؟ کیا یہ جو ماحول ہے اس کو کچھ تھوڑا ٹھیک کیا جا سکتا ہے, کوئی بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, اس کو کم تو ایک ہی طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ بیٹھ کے بات کریں اور اگلے فیئر اینڈ فریش الیکشن کی بات کریں. اچھا. اس ملک کو میری بڑی ناقص رائے کے مطابق اب صرف ایک صورتحال ہے جو اس کو سنبھال سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں تک خدا نہ خواستہ وفاق پہ حملہ, ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ وفاق کس کا ہے. وفاق خراب نے ہم اسلام آباد میں, البتہ جو ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے نیب پہ حملے کرنا, جیسے مریم صاحبہ نے کیا لاہور میں, اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا, وہ تو ماضی کی تاریخ گواہ ہے. تو ہم البتہ کوئی حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے. پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہمارا حق ہے, اور ہم اس لیے تو میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم کوئی خدا نہ خواستہ پنجاب پولیس لے کے چڑھائی تو نہیں کرنے لگے. ہم تو کوئی حکومتی مشینری ان کی طرح بسوں میں بٹھا کے تو محکمہ صحت اور محکمہ تعلیم کے جو ملازم ہیں ان کو لے جانے کی کوئی پلاننگ نہیں کر رہے. عوام نکلے گی انشاءاللہ, اور جوک نکلے گی, پھر ہم اسے دیکھ لیں گے اس کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں. اچھا, لاسٹلی سر, یہ وفاق جو ہے وہ بات کر رہا ہے ضمنی انتخابات کو ملتوی کرنے کی, امن و امان کے ایشو, فورسز کی اویلیبلٹی, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جواز ہے, ضمنی انتخابات ملتوی کیے جانے چاہیے یا کیے جا سکتے ہیں؟ میں یہی تو عرض کرتا چلا نا کہ یہ پینک ہو کے کبھی یہ کنٹینر رکھنا شروع کر رہے ہیں, اور انہوں نے پورا اسلام آباد ڈرائی پورٹ کو خالی کروا دیا ہے, وہاں سے کنٹینر اٹھا کے آپ کتنے دن کے لیے یہ لوگوں کی روزی روٹی پہ لات ماریں گے, یہ تو علیحدہ بات ہے. مگر ایسا قطعی طور پہ نہیں ہے, اور ایسی صورتحال بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ اس کے لیے الیکشن, ان کو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ, میں سمجھتا ہوں شاید ایک ورلڈ ریکارڈ قائم ہونے جا رہا ہے کہ مجھے امید ہے کہ عمران خان اس دن ساری کی ساری سیٹیں جیت جائیں گے. تو یہ پینک ہو کے, اور یہ ان کی کیونکہ ظاہر ہے یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ایسا ہو, تو دھاندلی ہم انشاءاللہ ان کو کرنے نہیں دیں گے. تو رزلٹ کی وجہ سے یہ خوف زدہ ہے. دیٹ از مائی اونلی ویو پوائنٹ. اچھا, ہاشم ڈوگر صاحب, کیا میں حسان خاور صاحب آپ کے پاس اور علی پرویز ملک صاحب آپ کے پاس آتا ہوں, لیکن ایک بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. پھر اب بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو یہ گفتگو جو ہے وہ جاری رکھیں گے کہ مقدمات, طلبیاں, یہ وارنٹ جو جاری ہو رہے ہیں, یہ آخر کیا معاملہ ہے. اس بریک کے بعد آتا ہوں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. حسان خاور صاحب اور علی پرویز ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. حسان خاور صاحب, بریک پر جانے سے پہلے آپ سے بات کر رہا تھا, لیکن مختصر ذرا یہ ضرور بتا دیجیے گا, یہ وفاق اور صوبے کے درمیان آپ کو نہیں لگتا حالات زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں؟ ایک سیاسی طور پر جو ہے وہ مختلف حکومتوں کا ہونا اور بات ہے, لیکن یہ معاملات اب ذرا لائنز جو ہیں وہ کراس ہو رہی ہیں, یہ جو طلبیاں ہو رہی ہیں اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ حالات تو بالکل ٹینس ہیں, پولیٹیکل ٹیمپریچر رائز کر رہا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی تو آپ ملک کے حالات دیکھیں نا, ملک کس قسم کے کرائسس سے گزر رہا ہے اس وقت, معاشی صورتحال کیا ہے, لوگ کس مشکل میں گزارا کر رہے ہیں, مہنگائی کا لیول کیا ہے, حکومت سے کیسے چیزیں مینج نہیں ہو رہی, کیسے انہوں نے اپنے ایک فائنانس منسٹر کو نکالا ہے, دوسرے کو لائے ہیں. اس کے علاوہ لوگوں کے بہت بڑے سوال ہیں احتساب کے پروسیس کے اوپر, NRO2 کے اوپر, جو نیب قوانین میں ترامیم کی گئی ہیں. سیاسی طور پر یہ لاکھ اس کو ڈیفائن کرنے, لیکن لوگوں کو نظر تو یہ بات آ رہی ہے, اور یہ جو پورا 5-6 مہینے پاکستان پہ جس قدر بھاری گزری ہیں, یہ بھی سب کو نظر آ رہا ہے. تو اس وقت تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ بیٹھ کے بات کر کے الیکشن کے اوپر جانا پڑے گا, تاکہ اس ملک میں سیاسی استحکام آئے اور معاشی استحکام آئے. اور اگر یہ نہیں کریں گے, اور ان کے خیال میں کہ یہ 10-12 جماعتیں مل کے جو مرضی کر لیں اس ملک کے ساتھ, چاہے پاکستان تحریک انصاف تو ایک طرف ہے, لیکن اس میں پاکستان کی عوام بھی ایک طرف ہو جائے گی, ملکی معیشت بھی ایک طرف ہو جائے گی, کہ صرف ان کے اقتدار کو سپورٹ ملے, ان کے کیسز ختم ہوں, ان کے لیے مزید پیسہ بنانے کی راہ نکلے, تو یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو پھر تو پولیٹیکل ٹیمپریچر بڑھے گا. اس وقت صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ملک میں آپ اپنا جو ہے فری اور فیئر الیکشن کی طرف جائیں, جو ابھی ہاشم ڈوگر صاحب نے بھی بات کی ہے. اور اگر یہ اس کو نہیں سمجھیں گے تو ظاہر ہے کہ حالات خراب ہوں گے, اور لوگوں کے گھروں کے حالات تو آلریڈی خراب ہیں.
یہ بھی ان کو سمجھنا پڑے گا کہ ان سے نہیں چل رہی. 3.5 سال جھوٹ بولے تھے وہ سامنے آ گئے ہیں. اچھا علی پرویز ملک صاحب, دیکھیے اپوزیشن نے تو احتجاج کرنا ہے, شور مچانا ہے, تنقید کرنی ہے آپ لوگوں پر, مارچز بھی کرنے ہیں, جلسے بھی کرنے ہیں, پھر آپ کو معلوم ہے الیکشن کا سال ہے. یہ مارچز سے جس طرح سے حکومت اس سے نمٹنے کی تیاری کر رہی ہے, جو خبریں آ رہی ہیں کہ دارالحکومت کو سیل کر دیا, کہ ایسا تو نہیں کہ حکومت کا جو کرنے کا کام ہے, جہاں پر پرفارمنس دکھانی ہے, کار سرکار چلانے ہیں, تو حکومت اس سارے معاملے سے جو ہے وہ اس کی توجہ جو ہے وہ ہٹ رہی ہے, وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے گی, اور اس کا نقصان الٹیمیٹلی آپ لوگوں کو ہی ہے. رحمان صاحب گزارش اس طرح سے ہے کہ میرے بھائی جو آپ کے پاس یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, اور ڈوگر صاحب کیونکہ یہ ایک اونچے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں کوشش یہ کروں گا جو انہوں نے نیریٹو بنانے کی کوشش کی ہے اس کے اندر جو انہوں نے کہانی گھڑی ہے وہ میں آپ کے سامنے ریویل کر دوں. دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کبھی کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی, اور اسی جملے کے اندر آگے رانا ثناء اللہ صاحب کا نام لیتے ہیں. تو میں آپ سے صرف گزارش کروں گا, ہمیں کسی چیز کے اوپر کوئی اب شرم آنی کیا بند ہو گئی ہے؟ ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر ہیروئن ڈال کے ان کی زبان بندی کی کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے, یہ آپ یاد رکھیے گا. اس کے بعد میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میرے پہ پچھلے 4 سال کے اندر دہشت گردی کا کیا, بغاوت کا کیا, باقی لاؤڈ سپیکر کا کیا, کتنے کو پرچے انہوں نے میرے پہ کیے ہیں, میرے مرحوم والد پہ کیے ہیں, میری والدہ پہ کیے ہیں. پوری ہماری ٹاپ لائن جو تھی لیڈرشپ کی اسمبلیوں کے اندر بیٹھی ہے, کیا ان کے ساتھ کیا پچھلے 3-4 سال میں ہوتا رہا آپ نے نہیں دیکھا؟ اس کے بعد آ کے یہاں پہ آپ اعلیٰ اقدار کی گفتگو کریں, کون اس چیز کو ماننے کو تیار ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں 2018-19 کا ایک اینٹی کرپشن کا پرچہ رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف پڑا ہوا تھا. تو آج یہ حسین اتفاق ہے کہ کیونکہ ان کو یہ اسائنمنٹ ملی ہوئی ہے کہ انہوں نے لانگ مارچ کو ڈیل کیسے کرنا ہے, تو آج ہمارے ملک کے ادارے, پنجاب حکومت کے ادارے جو ہیں وہ سارے آج ایکٹیویٹ ہو گئے. کیا آپ یہ ماننے کو تیار ہیں؟ اس کے بعد آ کے کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ میجورٹی کھو چکے ہوئے ہیں اور اس لیے ہم عوام کو لے کے وفاق کے اوپر یلغار کرنا چاہتے ہیں. تو رحمان صاحب میں 1 سیکنڈ کے لیے اگر یہ بات مان بھی لوں کہ یہ 5,000 نہیں, 10,000 نہیں, 5 لاکھ بندہ لے کے آ جاتے ہیں, تو مجھے کیا بتائیں 5 لاکھ بندہ جو ہے اس ملک کی قسمت کا فیصلہ کرے گا, یا وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے میجورٹی میں آپ کے ایم این ایز ہوں گے جو ہر حلقے کے اندر سے 1.5-2 لاکھ ووٹ کی نمائندگی کرتے ہیں, وہ کس سائیڈ پہ کھڑے ہوئے, کس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. تو میں آپ سے بات کرتا ہوں, اور اگر ہم ان کے اس اصول کے تحت الیکشن کروا بھی لیں, میں کہتا ہوں فرض کریں یہ جیت بھی جائیں, تو اس کے بعد کیا ہم 10 لاکھ بندے لے کے اگر آ جائیں گے تو ایک دفعہ پھر دوبارہ الیکشن ہوگا؟ تو خدا کے لیے اس ملک کے دستور کا اس طرح سے مذاق مت اڑائیں. میں نے صرف اور صرف اتنی سے آپ کو گزارش کی تھی, اور جہاں تک پیسفل پروٹیسٹ کی بات ہے, پرامن احتجاج کی بات ہے, تو آپ مجھے بتا دیں جو انہوں نے 25 مئی کو احتجاج کرنے کی کوشش کی تھی وہ پرامن ہے؟ کیا آپ بھول گئے لاہور کے اندر ایک اہلکار شہید ہوا تھا؟ علی بھائی ایک بریک کے بعد میں پاس ہی آ رہا ہوں, ایک بریک کے بعد میں آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں. یہ جو لانگ مارچ والا معاملہ ہے کہ حکومت اس کو کیسے روکے گی, میں بریک کے بعد آ کر اس پر بات کرتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوشامدید. علی پرویز ملک صاحب آپ بات کر رہے تھے, لیکن یہ لانگ مارچ کو پھر آپ کس طرح سے روکیں گے؟ کیا جو ہے وہ اب یہ ٹیمپریچر تو بہت زیادہ بڑا ہوا ہے, تو پھر اس میں حکومت کے آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں رحمان صاحب گزارش یہ ہے کہ ہم جس ڈگر کے اوپر جا رہے ہیں نا, اس کے اندر صرف اور صرف حادثہ ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. ہم سب کو اپنی ترجیحات ٹھیک کرنی پڑیں گی. جب ایک ایسے ماحول کے اندر جب 3 کروڑ لوگ سیلاب زدگان جو یہاں پہ بے یارو مددگار سڑک کے اوپر پڑے ہوئے ہیں, اگر ہم اپنی طاقت کے ہوس کے اندر اس نظام کو ایکسٹریم پہ لے کے جائیں گے نا, صرف اس میں سے حادثہ ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. اب میں آپ سے گزارش جو کر رہا تھا کہ یہ میرا بھائی کہتا ہے کہ ہم لوگوں کی معاشی تکلیف کو آواز دینے کے لیے اسلام آباد کے اوپر آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پچھلے 3-4 سال کے اندر حالات بگڑ گئے ہیں. تو مجھے بتائیں کیا لوگ یہ نہیں ان سے پوچھیں گے کہ بھائی اس مہنگائی کے طوفان کا بیج جو ہے وہ تو آپ کی حکومت بو کے گئی تھی جب اس نے ریکارڈ خسارے چھوڑ کے گئی. آپ اندرونی خسارہ دیکھ لیں, بیرونی خسارہ دیکھ لیں, پاور سیکٹر کا کرائسس دیکھ لیں. اس کے بعد جب ملک ڈیفالٹ کی ورچ پہ کھڑا ہوا تھا تو ہم نے IMF پروگرام اگر بحال کرنا تھا تو اس ٹریک کے اوپر, اس فسکل کنسولیڈیشن کے اوپر جائے بغیر کوئی
और रास्ता था? क्या लोग नहीं समझते ये सारी बातें कि ये उनको गुमराह करके अपने पीछे लगा के इस्लामाबाद में यलगार करने के लिए आ जाए? अब आ जाए जो आपने कहा कि पुरअमन एहतजाज करना हर पाकिस्तानी शहरी का हक है, बिल्कुल उसका हक है, पर रहमान साहब एक सेकंड के लिए ये बात जरूर जहन में रखिएगा कि 25 मई को जब ये लॉन्ग मार्च की तैयारी करे थे, लाहौर शहर के अंदर एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ था। इसके अलावा जब इनके ओहदेदारान के घर इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट के ऊपर छापा मारा गया, वहां से असला बरामद हुआ था। उसके बाद जो सूरत हाल आपने इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में देखी, वो क्या आपके सामने नहीं है? अगर ये यहाँ पे वादा करते हैं कि इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के तय करदा असूलों के मुताबिक ये एहतजाज करना चाहते हैं, तो आके F9 पार्क में या कहीं और पे कर लें, पर इनका जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है और जो पहले इन्होंने पीटीवी और सुप्रीम कोर्ट और बाकी की सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस के साथ किया है, क्या आप इनके ऊपर ये ट्रस्ट करना चाहते हैं? कतन मैं नहीं करना चाहता। इसलिए राना सनाउल्लाह साहब, मैं एक मिनट मुझे दें हसन खान साहब, क्या ये लकीर कहां खींची जा सकती है कि ठीक है हसन खान साहब, ये लकीर कहां खींची जा सकती है कि कोई इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आ रहा है या पुरअमन एहतजाज करने आ रहा है? देखिए तो बड़ी वाज़ेह है, आज ये प्रोटेस्ट करना तो हर एक का राइट है। चढ़ाई करने का मतलब क्या है? चढ़ाई तो फौजें किया करती हैं, वो भी दुश्मन मुल्क की फौजें किया करती हैं। कभी अवाम ने अपने मुल्क पे भी चढ़ाई की है। देखें बात ये चढ़ाई का लफ्ज ये समझते हैं और ये जाहिर करता है कि जो लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं वो ये समझते हैं कि बाकी के मुल्क से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और बाकी का मुल्क हमारे पे चढ़ाई करने आ रहा है। चढ़ाई का लफ्ज तो तारीख में दूसरे मुल्कों की फौजों के लिए इस्तेमाल हुआ है ना। कभी सुना है किसी मुल्क की अवाम चढ़ाई कर दे उसी मुल्क के ऊपर? अच्छा, दूसरी बात हमारी सियासत में तो सर होता है, बहुत होता है, दोनों तरफ से होता है। अच्छा, मैं एक बात आपको और बताऊं कि देखिए ये 25 मई की वीडियो चलाए ना, मुझे एक मिनट बात करने दें। देखें, ये कहना कि हम भी गलत कह रहे हैं, इमरान खान साहब भी गलत कह रहे हैं, अवाम भी हमारे पीछे लग गई है, लोग भी गलत कह रहे हैं, लोग भी गुमराह हो गए हैं, लेकिन सिर्फ ये जो एक ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियंस है जो इस वक्त पावर में है, जिनका आज तक ये फैसला ही नहीं हो सका कि जो लंदन बैठे हैं वो किसके अपार्टमेंट किसके हैं, जिन्होंने टीवी के ऊपर झूठ बोले, असेंबली में झूठ बोले, बाद में कहा ये स्टेटमेंट्स थी, वो सबके सामने है। आज वो सच्चे हो गए और बाकी अवाम भी इतनी सादी है कि वो हमारे पीछे लग गई, हम भी सारे गलत कह रहे हैं। तो फिर ये है, फिर तो मेजोरिटी को ना आप सिस्टम ना डेमोक्रेसी रखें, फिर आप ये कहें कि जी हमने ये करने अपने इंटरेस्ट को करना है। तीसरी बात ये है कि पहले दिन से जब खान साहब ने कहा कि जी ये NRO 2 मांगते हैं, तो ये पीपल्स पार्टी, नून लीग, सब ने कहा कि जी कौन सा NRO 2 मांगा है, वज़ीर आज़म कैसे NRO 2 दे सकता है, कोई NRO 2 नहीं है। जैसी इनकी गवर्नमेंट आई, क्या ये झूठ है? इनका फोकस पहले दिन से NRO 2 पे नहीं गया। आते ही नैब कानून की तरमीम नहीं हुई, आते ही FIA के प्रोसिक्यूटर्स को प्रेशराइज नहीं किया। जो लॉन्ग मार्च की बात हो रही है, एक तो हसन भाई ये 7 दिन का कहा गया था, लेकिन अब ये जो दरमियान में ऑडियो लीक्स वाली एपिसोड हुई है, क्या इससे इमरान खान की मकबूलियत पर कोई फर्क पड़ा है, या जो बयानिया था साइफर के हवाले से, हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से? तो ब्रेक के बाद इसका जवाब दीजिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वक्त कम है, फाइनल कमेंट्स में चाहूंगा हसन खावर साहब, पहले आप सर, ये लॉन्ग मार्च कामयाब हो जाएगा? अगर होगा तो कैसे होगा? क्या इससे फर्क पड़ेगा हुकूमत को? देखिए, लॉन्ग मार्च से ये बात बड़ी वाज़ेह हो जाएगी कि लोग इस वक्त कितनी मुश्किल में हैं और कैसे खान साहब की कॉल का वेट कर रहे हैं। और इस हुकूमत को ये समझना पड़ेगा कि ये जो इन्होंने आर्टिफिशियली ये काम किया है, इससे ये 22 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकते और हमें इस रूल ऑफ लॉ लेके आना है। और यही हमारे अली भाई, हुकूमत को कोई फर्क पड़ेगा? जी अली परवेज साहब। सर देखें, अगर हमने अपनी ताकत के हवस के अंदर लोगों के मसाइल के साथ इस सारे के सारे निज़ाम को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो ये निज़ाम ही अवाम रद्द कर देगी। तो हमें अपनी तरजीहात ठीक करने की जरूरत है। रियासत को, अपने रियासत के मफादात को मुकद्दम रखते हुए हमें मिल बैठ के इन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे तो हम इस निज़ाम को आगे लेके चल सकते हैं। मेरा तो उसके ऊपर यह इज़हार है। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया अली परवेज साहब, हसन खावर साहब। आज के प्रोग्राम से इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।